نماز۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ان باتوں پر کہ نماز درستی کے ساتھ ادا کروں گا اور زکوٰۃ دیا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہمیشہ نماز میں رہتا ہے، نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے اور اس کو حدث نہ ہو کہ ایک پرائے ملک والا جو عربی نہ تھا بولا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آواز یعنی پاد، ہوا خارج ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز میں اونگے تو وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ اسے جاتا رہے، کیونکہ اونگتے میں اگر کوئی نماز پڑھے تو معلوم نہیں منہ سے کیا نکلے، وہ چاہے بخشش مانگنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان حضرت نے فرمایا، مجھے 5 باتیں ایسی ملیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ایک مہینے کی راہ سے دشمنوں پر میرا رعب پڑتا ہے، دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی، تو میری امت کا ہر آدمی اس کو جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے۔ تیسرے یہ کہ لوٹ کے مال میرے لیے درست ہوئے اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے درست نہیں ہوئے۔ چوتھے یہ کہ مجھ کو شفاعت ملی۔ پانچویں یہ کہ ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف سے بھیجا جاتا تھا اور میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں بھی نماز نفل وغیرہ پڑھا کرو، ان کو قبر مت بناؤ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حارث بن ربیع انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور ابو العاص بن ربیعہ آپ کے داماد کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے ان کو اٹھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک انصاری عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اپنا قصور بیان کیا، نادم ہوا۔ اس وقت اللہ نے سورہ ہود کی یہ آیت اتاری، اور اے پیغمبر، دن کے دونوں کناروں صبح شام اور رات کے وقتوں میں نماز پڑھا کر، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، میری ساری امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا کام اللہ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا کام؟ فرمایا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا کام؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان فرماتے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بھلا بتاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو، وہ ہر روز 5 بار اس میں نہایا کرے، تم کیا سمجھتے ہو یہ 5 بار ہر روز نہانا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رکھے گا؟ انہوں نے کہا ذرا بھی میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا پس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے مالک سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو چاہیے داہنی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں پاؤں تلے تھوک لے۔